بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ابا جان میں بھی جاؤں گا اور میں بھی اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ حضرت امام علی اکبر جا رہے تھے۔ اللہ اللہ یہ کون جا رہا تھا؟ تصویر مصطفیٰ جا رہی تھی، یہ کون جا رہا تھا؟ کوئی حسین سے پوچھے جس کی جان جا رہی تھی۔ علی اکبر جا رہا تھا، یہ سرکار دو عالم کی آنکھوں کا تارا جا رہا تھا، یہ چمن زہرا کا جنتی پھول جا رہا تھا۔ حضرت علی اکبر جاتے ہوئے یہ پڑھ رہے تھے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولاد النبی۔ میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا، وہ حسین جو علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ ہم ہی اہل بیت رسول ہیں اور ہم ہی رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے امام علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان بے دینوں نے دیکھا، حضرت علی اکبر نے کھڑے ہو کر کہا، میں حسین کا فرزند ہوں، علی اکبر میرا نام ہے۔ وہ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، فاطمہ تو زہرا کے باغ کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تڑپانے والوں، میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو، کیا دیکھتے ہو؟ مجھ پر بھی تیروں کا می برساؤ۔ امام علی مقام یہ فرما رہے تھے، ان بے دینوں کو جرأت نہیں تھی کہ اس نوجوان پر تیر برسائیں یا تلواریں چلائیں۔ عمر بن سعد بولا، کہنے لگا، بزدلو تمہیں کیا ہو گیا؟ جلدی کرو، اس کو بھی نیزے پر اچھالو۔ جو شخص اس نوجوان کو قتل کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ ہے کوئی موصل کا گورنر بننے والا اور موصل پر حکومت کرنے والا تو اس نوجوان کو قتل کرے۔ تو طارق بن شیش ایک بڑا بہادر اور پہلوان آدمی تھا۔ اس کے دل میں ہوس نے چٹکیاں لیں کہ چلو قسمت آزمائی کر لیتے ہیں، کیا پتہ موصل کی گورنری مل جائے۔ وہ نیزہ تانے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے گھوڑا دوڑایا امام کا نشانہ باندھ کے۔ آپ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ جو ہی وہ قریب آیا، بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گئے اور اس کا وار حالی گیا۔ جو ہی اس کا وار حالی گیا، امام نے اپنا گھوڑا موڑ کے اس کے پیچھے دوڑا دیا اور اس دور کا حملہ کیا کہ اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بیٹا عمر بن طارق غصہ کھا کے آیا، تلوار اونچی کی، دونوں کی تلواریں جو ٹکرائیں تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام تھا طلحہ بن طارق، وہ بھی غصہ کھا کے آیا۔ امام نے اس کو بھی حق و ہون میں تڑپا دیا۔ جب تینوں کو قتل کر لیا تو امام علی مقام نے اپنا گھوڑا واپس پھیرا اور دوڑ کر اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علی مقام نے دیکھا میرا بیٹا آ رہا ہے، آگے بڑھے، بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان پیاس نے بہت تڑپایا ہے، پیاس بڑی لگ رہی ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں۔ ابا جان میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کر دیا ہے، مگر میرا حلق خشک ہے، میرے سانس بھی آسانی سے نہیں آ رہے۔ فرمایا، بیٹا صبر کرو، ابھی ابھی تم جنت الفردوس میں پہنچو گے اور کوثر کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھاؤ گے، لیکن بیٹا تم آئے ہو تو میرے قریب آ جاؤ۔ امام علی مقام نے اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا منہ کھول دو۔ امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی۔ بیٹا اپنے باپ کی سوکھی زبان چوس لو، شاید تمہیں اس سے کوئی تسکین حاصل ہو جائے۔ اس زبان کے چوسنے سے حضرت علی اکبر کو فی الحقیقت تسکین ہوئی۔ زبان چوس کر امام علی مقام کی آنکھوں کا تارا پھر میدان کی طرف بڑھا۔ امام علی اکبر نے میدان میں ثابت کر دیا کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، میری رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے، میرے ہاتھوں میں علی المرتضیٰ کی قوت کام کر رہی ہے۔ آپ نے 80 یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر جام شہادت نوش کرتے ہیں اور گھوڑے سے گرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ادرکنی ابدا، یا ادرکنی ابدا، تمہارا علی اکبر گر رہا ہے، مجھے پکڑو اور مجھے سنبھالو۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے۔ ابھی آپ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ ان بے دینوں نے علی اکبر کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ جوان بیٹے کی لاش پر کھڑے امام علی مقام آنسو بہا رہے تھے، اشک بہا رہے تھے۔ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور خیموں کے پاس لا کر رکھ دیا۔ سیدہ زینب خیمے سے باہر آئیں اور علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر کہا، ظالموں نے تصویر مصطفیٰ کو بھی مٹا ڈالا، نبی کریم کا نقشہ بھی ختم کر دیا،
اس زمین پر انہیں تصویر مصطفیٰ نہیں پائی اور انہوں نے تصویر مصطفیٰ کو بھی حق و خون میں نہلا دیا۔ حضرت امام علی مقام اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گئے اور فرمایا بہن صبر سے رہو، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم نے صبر سے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔